مطلب باہر کے مسئلے تو میں کہتی ہوں بعد کی بات ہے. سب سے پہلے جو گھر کے مسئلے ہیں, گھر کی ناچاکی ہیں, اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے, اس نے سب کی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے. اس نے کسی کی اگر میں کہوں صحت وہ خراب کی ہوئی ہے, کسی کا حلیہ وہ خراب کی ہے. انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ گھر کے اندر ناچاکیاں بہت ہیں, چک چک بہت ہے, چیخم چلہ بہت ہے, جھگڑے بہت ہیں. پھر آگے جو آنے والے ہمارے بچے ہیں وہ جب پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جب ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, وہ یہی والے ماحول دیکھ کر وہ آگے پھر اسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اسی چیز کو پروان چڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر کسی بیوی کو لے کر آتے ہیں, کسی عورت کو بیاہ کے لے کے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ وہی سلوک کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے, یا پھر آپس میں اپنی ماں کے ساتھ, اپنی دادی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے آپس میں ساس بہو کا, ان لوگوں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ دیکھا ہوتا ہے. تو وہ بچہ یا بیٹی وہ اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. اور پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بہو کے ساتھ برا ہوتا ہے تو آگے جب وہ خود ساس بنتی ہے تو وہ کہتی ہے اب میرا ٹائم ہے. تو یہ ساری چیزیں چین بنتی آ رہی ہیں, چلتی جا رہی ہیں. یہ گھریلو ناچاکیاں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے. یہ گھر خاندان تباہ کر دیتی ہے, نسلیں برباد کر دیتی ہے. آج اس کے اوپر ہم یہاں پر پوچھیں گے دعائیں اور وظیفے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. اس کے ساتھ ہیں ہمارے پاس مفتی رانا ساجد محمود صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کی جو ہے حاضری کا بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگوں نے وقت نکالا. خاص مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے لیے وظیفے اور دعائیں کرنا بھی, اس کا اہتمام کرنا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کار خیر ہے. اس میں سب سے پہلے میں کہوں گی آپ ذرا کچھ بات کیجئے حافظ صاحب. جو عربی کلام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق دعائیں ہیں, جنہیں دعائے معصورہ بھی کہا جاتا ہے, جو احادیث مبارکہ میں ہوں یا قرآن مجید فرقان حمید, ان کا اگر مفہوم معلوم نہ بھی ہو, جب بھی اگر اس کی تلاوت کریں, اس کا ورد کریں اور اس کو بار بار پڑھیں تو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے, اور جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے وہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے. گھریلو ناچاکیاں اور گھریلو دیگر پریشانیاں اور یہ جو معاملات ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا. اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے برداشت پیدا کرے اپنے اندر. گھروں کے اندر جو ناچاکیاں, جو پریشانیاں, جو لڑائی جھگڑے ہیں, ان کو اگر ختم کرنا ہے, بہت ہی آسان فارمولہ ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ فارمولہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کبھی کوئی شخص غصے میں آ جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ اپنی حالت کو بدل لے. یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور شدید غصے میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہے شدید غصے میں, اسے چاہیے وہ کھڑا ہو جائے یا باہر نکل جائے, یا لیٹا ہے تو لیٹ کے اٹھ کے بیٹھ جائے. اور پھر فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے, کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو یہ سارے مسائل اسی وقت جنم لیتے ہیں. اور غصے کی حالت میں شیطان, جنات, شریر قسم کے جو جنات ہیں جو چاہتے ہیں کہ فساد پیدا ہو, وہ ہمارے خون کے اندر, ہماری رگوں کے اندر, ہمارے خون کے ساتھ دوڑتے ہیں اور ہمیں برانگیختہ کرتے ہیں کہ اور لڑو اور لڑو. یہ شیاطین ہی ہیں جو گھریلو ناچاکیاں پیدا کرواتے ہیں. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر خاموش ہو جائے, اپنی زبان کو بند کر لے, اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت اس شخص کو بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا, اور اس کے ذریعے سے یہ لڑائی وہیں ختم ہو جائے گی, گھریلو ناچاکیاں وہیں پر ختم ہو جائیں گی. اور جو وضو کر کے رہنے کا جو آزمودہ فارمولہ, یہ جو ساس بہو کی ایک وار ہے, نسلی وار جو چلتی آ رہی ہے, اس پہ کوئی وظیفہ آپ بتانا چاہیں تو پلیز بتائیے. جی, اس کا میں سب سے بڑا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسا وظیفہ آپ بھی سنیں گی ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گی. مگر پڑھنا کس نے؟ ساس کہے گی بہو پڑھ لے, بہو کہے گی ساس پڑھ لے, تو یہ آپس میں پڑھیں گے کیوں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ پڑھیں گے کیوں جب اتنی آپس میں وار ہے؟ وظیفے کی بھی بات بتاتا ہوں, یا کوئی تیسرا بندہ پڑھے گا اس کے لیے؟ میں وظیفے کی بھی بات بتاتا ہوں. جی, میں وظیفے کی بات بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے گا. ساس اور بہو میں آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. ساس جو ہے وہ چلی گئی کسی بزرگ کے پاس کہ کوئی وظیفہ بتائیں مجھے, کوئی تعویذ دیں کہ ہماری آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, چپکلش بہت ہوتی ہیں. ان بزرگوں نے ایک قلم اٹھایا اور ایک تعویذ اٹھایا, کاغذ کا ٹکڑا, اس پہ کچھ لکھا, لپیٹ کر اس خاتون کو دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ, جب تمہاری بہو کے ساتھ لڑائی ہونے شروع ہو تو تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے منہ کے اندر رکھ کے دانتوں کے نیچے زور سے دبا لینا ہے. جی. اب وہ کاغذ کا ٹکڑا لے آئیں,
اور لانے کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا، جب جب لڑائی شروع ہو وہ فوراً اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے تعویذ کو اپنے دانتوں کے نیچے سختی سے دبا لے، ادھر سے بہو کچھ بولے اور یہ خاموش، یہ کچھ بول ہی نہ سکیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ختم ہو جائے، ہر تھوڑی دیر بعد لڑائی ختم، بہو پریشان کہ میں کچھ بول رہی ہوں، آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ بعد میں اس تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہیں لکھا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے جی، یعنی اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تعویذ جو ہے وہ کام کر گیا ہے، مگر وہ تعویذ تھا ہی نہیں، وہ صرف یہ تھا کہ دانتوں میں اس کاغذ کو چبانا ہے تاکہ آپ اپنے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ کوئی غلط استعمال نہ کر لیں، کچھ بولے نہ کہ سامنے والا بھی آپ کو آگے کچھ کہے۔ تو یہ صرف ایک ٹیکنیک تھی، ایک رول تھا جس کی تحت یہ جھگڑا نارمل رہا۔ صحیح بات ہے۔ جی جی بالکل، بہت سارے ایک کال ہے ہمارے ساتھ مفتی صاحب کوثر، بغیر تعویذوں کے۔ جی کوثر کو بھی ہم کال پہ شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، پتو کی سے؟ وعلیکم السلام جی کیا کہیں گی کوثر، کیا پوچھنا چاہیں گی بیٹا؟ میرے ہسبینڈ نا جب آتے ہیں آفس سے تو وہ گھر آ کر بہت زیادہ لڑتے ہیں، باہر کا غصہ گھر پہ نکالتے ہیں روز؟ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، باہر کا غصہ گھر پہ آ کے آپ کے اوپر نکالتے ہیں۔ جی شفیق صاحب پلیز بتائیے کوئی۔ دیکھیں، ایک تو جس وقت بھی اس طرح کی شکل ہو تو اعوذ باللہ من کا، اعوذ باللہ من کا، میں تیری شرارتوں سے اور تیرے نفس میں اندر چھپی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اتنا جملہ کہہ دے، اللہ اعوذ باللہ من کا، میں تیرے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک دعا اور بھی کر لے، اللہم اہدی، آگے اس کا نام لے کے، اللہم اہدی الی صراط مستقیم، یا اللہ اس کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف عطا کر۔ ایک جملہ اللہم اہدی، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اعوذ باللہ من کا، وہ اتنا جملہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ اور ایک تیسرا وظیفہ جو بہت اہم ہے، وہ دونوں کے گھروں کو رحمت فضل کرم والا بنانے والا ہے، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کے گناہوں کو جڑوں سے اکھیڑ دے اور اس کو کردار اور گفتار کا بہترین انسان بنا دے، اور اسی طرح یا اللہ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حیا کے اعتبار سے بہترین انسان بنا دے، تاکہ اس کے اندر حیا آئے، اس کے اندر کردار آئے، اس کے اندر گفتار کی خوشبو آئے، اور اس کے اندر سے گناہوں کو ختم فرما دے۔ گناہ رہیں گے تو گھروں میں نچاکی رہیں گی، گناہ نہیں رہیں گے تو گھروں میں محبت رہے گی، گھروں میں الفت شفقت رہے گی۔ کہ اگر تو ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں نہ مل رہا ہو اور دین ہمیں ان چیزوں کا حل نہ دے رہا ہو تو ہم ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا جواز بھی بنتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسے ناجائز قسم کے عملیات کرنے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن، ہم بات کر رہے ہیں گھریلو ناچاکی کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم لے رہے ہیں وظائف اور دعائیں۔